السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ آیت نمبر 73، والذین کفروا، یہاں پہ جہاں پر مومنوں کی تعلق سے بتایا اور یہ بتایا گیا کہ مومن آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں اور انہیں دوست ہی رہنا چاہیے، کیونکہ جو جس کے ساتھ ہوگا اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ جو جس سے محبت کرتا ہوگا وہ جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا یا حشر میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو اسی کے تعلق سے اب ان لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو دشمنی رکھتے ہیں مومنوں سے۔ تو والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تو جو لوگ کفر کرنے والے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یعنی تمہارے دوست نہیں ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے، اے مسلمانوں اگر تم ایسا نہیں کرو گے، یعنی جو معیار تمہیں بتایا گیا ہے کہ تمہارے دوست، اور دوسرے مقام پہ بھی اللہ نے فرمایا کہ تمہارا دوست تو اللہ ہے، تمہارا دوست تو نبی ہے، تمہارا دوست تو مومن ہے، تم ان سے دوستی کرو۔ اور اگر تم نے ایسا نہ کیا، یعنی یہ لوگ جو تمہیں دشمن سمجھتے ہیں اگر دوست سمجھ کر کے تم ان کے پاس جاتے ہو، تو اللہ فرماتا ہے اے مسلمانوں اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد مچ جائے گا۔ فتنہ اور بڑا فساد مچ جائے گا۔ اس کی تفسیر میں تفسیر ابن کثیر لکھتے ہیں، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 828، اگر تم نے مشرکوں سے کنارہ کشی نہ کی، مشرکوں سے اپنی زندگی کو علیحدہ نہیں کیا، الگ نہیں کیا، مشرکوں کے ہی ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہے، انہی کے ساتھ زندگی گزارتے رہے، تو دل اصل میں اثر لیتا ہے۔ اور قرآن کے اندر یہ بار بار اس بات کو ریپیٹ کیا جاتا ہے۔ ایک تو قرآن کی عظمت بار بار بتائی جاتی ہے کہ قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ کر کے رکھیں، حدیث سے اپنے آپ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اپنے آپ کو جوڑ کر کے رکھیں۔ توحید کا ذکر بار بار ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے سنگت کا ذکر بار بار ہوتا ہے کہ ہماری سنگت صحیح ہونا چاہیے۔ تو اگر تم نے مشرکوں سے کنارہ کشی نہ کی، ان سے اپنی زندگی کو الگ نہیں کیا اور مومنوں سے دوستی نہ کی، انسان ایک ایسا مخلوق ہے جو اکیلے نہیں رہ سکتی، اسے کوئی نہ کوئی ساتھی چاہیے۔ تو ساتھی کون ہونا چاہیے تمہارا ساتھی اگر شرابی ہوگا تو تم بھی شرابی بن جاؤ گے، چور ہوگا تو تم بھی چور بن جاؤ گے، ڈاکو ہوگا تو تم بھی ڈاکو بن جاؤ گے۔ تو تمہارا ساتھی جو ہے مشرک نہیں ہونا چاہیے، جو اللہ کا حق نہیں دے رہا تو وہ مخلوق کا بھی حق نہیں دیتا۔ تو جو حقوق کو توڑنے والا ہے وہ تمہارا ساتھی نہیں ہونا چاہیے، تمہارا ساتھی تو مومن ہونا چاہیے جو اللہ کا حق ادا کرتا ہے اور مخلوق کا حق ادا کرتا ہے۔ مومنوں سے دوستی نہ کرے تو لوگوں میں فتنہ برپا ہو جائے گا۔ اگر ایسا ہوا تو فتنہ برپا ہو جائے گا، یعنی کیا ہوگا؟ معاملات میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ اس طرح کے مومن اور مشرک میں کوئی فرق باقی نہ رہے گا۔ کیسا فساد ہوگا؟ فساد ایسا ہوگا کہ مومن اور مشرک میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر فساد برپا ہوا ہے کہ نظر ہی نہیں آتا، نہ اس کے شکل و شباہت سے، نہ اس کی وضاحت سے، نہ کپڑے سے، نہ اس کی گفتار سے، نہ اس کے لین دین سے، نہ اس کے معاملات سے، کہیں سے بھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ مشرک ہے یا مومن ہے۔ اس طرح فساد برپا ہو گیا اس سنگت کو نہ چھوڑنے کی وجہ سے، جس کی وجہ سے لوگ بے حد و حساب طویل فتنہ و فساد میں مبتلا ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 74، والذین آمنوا وہاجروا، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ 3 عمل یہاں پہ گنائے گئے۔ سب سے پہلا اور بڑا عمل جنہوں نے ہجرت کی اور جو لوگ ایمان لائے، سب سے پہلا عمل ایمان لانا۔ شیطان بہت زیادہ برگلاتا ہے اس کام میں جو بہت اونچا ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ اجر والا کام ہوگا شیطان اتنا زیادہ خوف دلاتا ہے اور دنیا کی تباہی کا منظر دکھاتا ہے، جبکہ دنیا آباد ہونے والی ہوتی ہے اور آخرت سنورنے والی ہوتی ہے۔ لیکن شیطان جب کسی کو نیک کام کرتا ہوا دیکھتا ہے اور جتنا بڑا کام نیک کرتا ہوا دیکھتا ہے اتنا زیادہ اکساتا ہے۔ تو شیطان جب کوئی بندہ توحید کو اپناتا ہے
تو اسے وہ بہت زیادہ برگلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو توحید کی توفیق دیتا ہے تو وہ توحید کو اپناتا ہے۔ تو اور جو لوگ ایمان لائے یعنی توحید کو اپنایا اور انہوں نے ہجرت کی اور اس توحید کو بچانے کے لیے، اس توحید پر قائم رہنے کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا اور اللہ کی راہ میں جد و جہد کی، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جنہوں نے مہاجرین کو جگہ دی، اب یہ دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے مہاجرین کو جگہ دی، اب ایسے لوگوں کو جنہوں نے پناہ دی اور ان کی مدد کی، پناہ دی اور ان کی مدد کی، تو دو لوگوں کا، ایک مہاجر اور دوسرا انصار کا ذکر ہوا، وہی لوگ سچے مومن ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ سچے مومن، ان کے لیے مغفرت اور باعزت روزی ہے۔ کون وعدہ کرتا ہے؟ ساری کائنات کا خالق اور مالک، جس سے بہتر اور جس سے سچا وعدے میں اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ ان لوگوں کے لیے مغفرت ہے، یعنی یہ ایسا عمل ہے جو پچھلے گناہوں کو ختم کرتا ہے، جیسے کہ حج مبرور، اگر حج وہ کیا ہے جو قبول ہو گیا تو وہ حج انسان کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ دوسرا عمل، جب بندہ ہجرت کرتا ہے اللہ کے کلمے کو بچانے کے لیے یا اس کلمے پر عمل کرنے کے لیے، توحید پر قائم رہنے کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے، جب بندہ اپنے ملک کو چھوڑ کر کے دوسرے علاقے میں جاتا ہے، ہجرت کرتا ہے، تو یہ ہجرت کرنا اس کے پچھلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، جیسے یہاں پہ بتایا گیا۔ اور اسی طریقے سے جب کوئی شرک کو چھوڑ کر کے توحید کو اپناتا ہے، دائرہ اسلام کے اندر آتا ہے، تو دور جہالت کے کیے ہوئے گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے معاف فرما دیتا ہے۔ یہ تین اعمال ایسے ہیں جو پچھلے گناہوں کو ختم کرتے ہیں۔ تو مومنوں، اب یہاں پر لیکن ایک اور بڑی فضیلت پتہ چل رہی، اور وہ یہ ہے کہ صرف مہاجر ہی نہیں، جو انصار ہیں، جنہوں نے مہاجر کو سپورٹ کیا ہے، ان کو ہمت دی ہے، ان کو جگہ دی ہے، ان کو کاروبار دیا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بھی گناہوں کو معاف کرنے کی بات کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں پر ہیں۔ اس توحید کو سیکھنے اور اس پر قائم رہنے کے لیے ہم کیا قربانی دے رہے ہیں؟ کوئی اگر الٹا سیدھا بولنا شروع کر دیتا ہے تو ہم اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ پھر توحید کے راستے کو اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں پہ صحابہ اکرام نے سب کچھ چھوڑ کر کے اور پھر آئے تھے۔ آگے سماعت فرمائے، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جنہوں نے مہاجرین کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی لوگ سچے مومن ہیں۔ اب ان کے دلوں کے اوپر اللہ رب العزت نے مہر لگا دی، یا ان کے ایمان کے اوپر مہر لگا دی کہ ہاں یہ سچے مومن ہیں، اور ان سچے مومنوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے گناہوں کی معافی ہے اور باعزت روزی ہے، ان کی عزت دار روزی ان کو عطا فرمائی جائے گی، یعنی ان کو جنت دی جائے گی۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا، تو وہ بھی تمہیں میں سے ہیں۔ جیسے بعد میں جو لوگ ایمان لائے، جیسے صلح حدیبیہ کے بعد بعض صحابہ اکرام نے ایمان لائے، پھر انہوں نے بھی ہجرت کی اور پھر انہوں نے صحابہ کے ساتھ مل کر کے ظلم کے خاتمے کے لیے جہاد کیا۔ اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ داری آپس میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی وراثت میں خون کے رشتہ دار زیادہ حقدار ہیں۔ یہاں پہ مہاجر اور انصار کی دوستی کے تعلق سے، ان کی مدد کے تعلق سے بھی بتایا گیا، اور ان کا اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں دونوں میں عطا فرمائے گا، انہیں معاف بھی فرمائے گا۔ لیکن دنیا میں وراثت کا حقدار خون کا رشتہ دار ہی ہوگا، اس میں مہاجر کو وراثت کا حق نہیں دیا جا سکتا، یہ یہاں پہ بیان فرمایا۔ اور اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے سے زیادہ حقدار ہیں، یعنی وراثت کے زیادہ حقدار ہیں۔ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ رب العزت حکیم ہے، اللہ علیم ہے، وہ خوب جاننے والا ہے کہ کس کا کیا حصہ ہونا چاہیے۔ صحیح بخاری و مسلم کی اور ایک اور علاوہ طویل حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا، انسان اس کے ساتھ، آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ یہاں پہ کیونکہ سنگت کی بات ہوئی تھی کہ ہمیں سنگت کیسے لوگوں کی کرنا ہے، تو سنگت ہم اس کی کرتے ہیں جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے، اور جس سے ہمیں محبت ہوگی ہمارا انجام اسی کے ساتھ ہوگا۔ یہ متفق علیہ روایت ہے، بخاری شریف حدیث نمبر 6168 اور مسلم شریف حدیث نمبر 2640۔ اسی طرح متفق علیہ ایک اور روایت ہے، مسلمان غیر مسلمان کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا، مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا۔ بخاری حدیث نمبر 6764 اور مسلم حدیث نمبر 1614۔ یہاں پر سورہ انفال کی مختصر تفسیر مکمل ہوئی۔
آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک ہمیں اسے صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی جو نصیحت ہمیں ملی ہے اس نصیحت پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.